جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب, مولانا محمد رضا داودانی صاحب, دونوں کا بہت بہت شکریہ. تو مفتی صاحب اب تو بس رمضان بس اب تو الوداع ہے. آج کئی ممالک میں سعودی عرب میں بھی 29واں روزہ ہے نا آج. تو یعنی اگر رویت ہو گئی چاند کی تو پھر آخری روزہ ہوگا دنیا کے کچھ ممالک میں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ عید کے حوالے سے, اس سے پہلے ہم رمضان کے حوالے سے آپ سے پوچھ رہے تھے, عید کے حوالے سے کیا کرنے والے کام یا کیا چیزیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے جب روزہ عید منا رہے ہوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی تمہید کے حوالے سے تھوڑا سا پہلے میں عرض کر دوں کہ جو عبادت گزار ہوتے ہیں, جو رمضان کی برکات کا احساس رکھتے ہیں, تو ایک فطری تقاضا ہے کہ اس کے جانے پر احساس غم ہوتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور عید کی خوشی بھی محسوس ہوتی ہے. بعض اوقات ایک بہن نے کہا کہ مجھے عید پہ خوشی محسوس نہیں ہوتی, غم زیادہ ہوتا ہے اس کا. تو یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے, لوگوں کی مختلف ہوتی ہیں. لیکن بہرحال عید کے دن اظہار خوشی یہ بھی مستحب عمل ہے, تو اس کو فراموش نہ کیا جائے. صحیح ہے. اور غم اگر محسوس ہو رہا ہے تو یہ اچھی علامت ہے. صحیح صحیح. باقی عید کے دن کا کیا پوچھا آپ نے؟ کیا مطلب عید کے دن, بلکہ چلیں میں اسپیسیفک سوال کروں چونکہ سوال آ بھی رہا تھا فطرانے کے حوالے سے کہ فطرہ عید سے کتنا پہلے دے دیا جائے, کب تک دیا جا سکتا ہے, اگر اس عنوان سے بتا دیجیے. جی دیکھیں, یہ ویسے تو واجب کب ہوتا ہے کہ جب جو شخص مالک نصاب ہو ہمارے حساب سے, اور عید کی طلوع فجر کے بعد وہ حیات ہو, تو اس کا صدقہ فطر واجب ہے. ٹھیک. اور اگر مالک نصاب نہیں ہے تو صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا, لیکن ادا کرے گا اچھا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو وجوب. اور اگر آپ یہ نصاب کی مال کی بھی ڈیفینیشن, نصاب وہی ہوتا ہے جو زکوٰۃ کا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب پر سال گزرنا شرط ہے, اور اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہوتا, بس عید کا دن آنا شرط ہوتا ہے. عید کا دن اور موجودگی نصاب کی. اور عید کی نماز سے پہلے دینا مستحب ہے, افضل ہے. لیکن یہ مطلق عن الوقت ہے, یعنی اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے. اگر فرض کر لیں عید سے پہلے نہیں دے سکے تو پوری زندگی وقت ہے. اچھا. اور افضل یہ ہے کہ رمضان کے دوران ادا کر دیا جائے تاکہ غریب تک پہنچے تو وہ عید کی تیاری کر سکے. صحیح ہے. تو یعنی چلیں اب رمضان کا بیشتر حصہ گزر بھی گیا تو بھی کوئی عید کے دن کا انتظار نہ کرے, ممکن ہے تو آج ہی دے دے تاکہ. جی بالکل بالکل. اس میں یہ ایسا ہی ہے. اور عید کی نماز کے حوالے سے چونکہ وہ کئی ممالک میں شاید کل عید ہوگی تو وہ اس سوال تکرار کے ساتھ آ رہا ہے, عید کی نماز کے اوقات اور یہ فطرانے کے حوالے سے آپ بھی بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا اگر آپ مجھے مزاح کی اجازت دیں. جی جی. تو ایک تبصرہ آیا تھا جب سوال جواب ہمارے ہوتے ہیں نا, اس میں ایک تبصرہ آیا تھا. ہاں. جب شعبان کا اختتام تھا تو ایک خاتون نے سوال بھجوایا تھا کہ مولانا ٹینشن ہو رہا ہے. کس بات کا ٹینشن ہو رہا ہے؟ کہ ماہ رمضان آ رہا ہے. تو ماہ رمضان آ رہا ہے, اس بات کا ٹینشن ہو رہا ہے کہ روزے رکھنے پڑیں گے, بھوکا رہنا پڑے گا, پیاسا رہنا پڑے گا, تو ٹینشن ہو رہا ہے. اچھا. اتفاق ایسا ہے کہ وہ خاتون کچھ رابطہ تھا, تو پھر ماہ رمضان کا اختتام تھا, تو میں نے پوچھوایا کہ اب تو ٹھیک ہے, طبیعت بہتر ہو رہی ہے. کہا کہ پھر ٹینشن ہو رہا ہے. اچھا, وہ کیوں؟ اب کیوں ہو رہا ہے؟ اب تو جا رہا ہے. کہ اگلے سال پھر آ رہا ہے, اس وجہ سے ٹینشن ہو رہا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اپروچ کا فرق ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان یہ سوچے کہ یہ مہینہ کیا دے کر جا رہا ہے, کہ پروردگار عالم نے اس کو کس لیے رکھا تھا, تو یقیناً ایک انسان اس کو محسوس کرے گا, وہی غم کی کیفیت کے جو مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ ایک اپنا تھا, نوازنے والا تھا, پروردگار کی طرف سے تحفہ تھا, انعام تھا, برکتیں لے کر آیا, رحمتیں لے کر آیا, مغفرتیں لے کر آیا, تو اس کا جانا تو انسان کے دل کو اداس کرتا ہے. ہاں ظاہر ہے کہ عید کا دن آتا ہے تو اسی خوشی کے احساس کے ساتھ آتا ہے کہ بہرحال پروردگار عالم نے جو ہمیں عطا کیا ہے, تو امید کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان سے پہلے جو تھے کم سے کم اس کے اختتام پر کچھ تو بہتر ہو گئے ہوں گے. پروردگار عالم نے اسی لیے تو اس رات کو لیلۃ الجائزہ قرار دیا ہے, کہ شب عید جو ہے اس کو کہا گیا کہ یہ انعام کی رات ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک فائدہ تو یہ بنتا ہے. اب اس کے بعد وہ جو دوسری بات آ جاتی ہے, ایک تو کریکشن میں کرنا چاہوں گا جو کل کے حوالے سے تھی, کہ جو نماز عید کا اول وقت ہے ہمارے یہاں وہ سورج طلوع ہونے کے بعد ہے, فجر کے بعد نہیں. فجر کے بعد تو ظاہر ہے کہ فجر کی نماز پڑھی جائے گی, لیکن یہ کہ بہرحال جو اول وقت ہمارے یہاں ہے وہ ہے سورج طلوع ہونے کے بعد, اور ظہر سے پہلے پہلے اس کو پڑھ لینا. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, اب اس کے بعد دوسری بات آ جاتی ہے جو فطرے کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمائی, کہ فطرہ بہتر تو وہی ہے کہ ماہ رمضان کے اندر دے دیا جائے, جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, تاکہ جتنے بھی مستحقین ہیں ان کا بھلا ہو سکے, اور وہ جو خریداری کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں, عید کی خوشیوں میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر سکیں. اب اس کے بعد اگلی بات جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی, اب میں تو یہ حاشیہ ہی ایک عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بہرحال وقت کے حوالے سے یہ تاکید ہے کہ جو عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے, عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اور اگر عید کی نماز وہ پڑھنے نہیں جا رہا کسی بھی سبب سے, تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ ظہر سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دے, اور اگر یہ تاخیر کرے گا جان بوجھ کر تو ہمارے یہاں اس کو گنہگار مانا جائے گا, اور اس کے ذمے پر رہے گا کہ جتنا جلد ہو سکے اس فطرے کی عبادت کو وہ انجام دے. کس پر یہ واجب ہے؟
ہمارے یہاں یہ اس کے اوپر واجب ہے کہ جس کو غنی کہا جا سکے، جو فقیر نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی فقیر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس اپنے جائز اخراجات کو پورا کرنے کے لیے نہ کاروبار ہے، نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی بینک بیلنس، کوئی انتظام نہیں. یعنی نہ کیش موجود ہے، نہ کوئی ایسا انتظام ہے کہ جس سے وہ انکم جنریٹ کر کے اپنے خرچوں کو، جو جائز خرچے ہیں خود کے اور جو اس کے واجب النفقہ افراد ہیں ان کے، وہ ادا کر سکے. اگر ایسا ہے تو پھر وہ فقیر کہلائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ غنی کہلائے گا. یعنی اس کے پاس اتنا مال موجود ہے یا اس کے پاس اتنی ارننگ ریگولرلی ہو رہی ہے کہ جس سے وہ اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہے، تو اس کو غنی مانا جائے گا. جو غنی ہے وہ اپنا بھی فطرہ ادا کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام افراد کا فطرہ ادا کرے گا جو اس کے ڈیپینڈنٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں، جو اس کے یہاں کھانے والے شمار ہوتے ہیں، کہ جن کے لیے یہ مانا جاتا ہے کہ یہ اس کے یہاں نان خور ہیں، یعنی اس کے گھر کے اوپر کھانے والے ہیں. اب اس کے اندر فرض کیجئے کہ کوئی ملازم بھی ہے تو اس کا فطرہ بھی اس کے ذمہ پر آئے گا، چونکہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہے. جی ہاں. اگر کوئی میڈ ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے، اس کا نہیں، لیکن وہ جو اس کے ساتھ ہی رہتی ہے، یہی مانا جاتا ہے کہ اٹس آلموسٹ لائک اے پارٹ آف فیملی، کہ اس کے گھر پہ ہی کھانے والے شمار ہوتے ہیں، تو ان سب کا فطرہ اس کو دینا ہے. 3 کلو آٹا یا 3 کلو چاول، جو اغلب غذا عام طور پہ معاشرے کے اندر، جس شہر کے اندر وہ ہے یا گاؤں کے اندر، اس کے حساب سے 3 کلو آٹا یا 3 کلو چاول بالکل سیف ہو جاتا ہے، یا اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. صحیح. بالکل قبلہ. یہ ایک تو یہ بھی سوال ہے کہ اگر مطلب کیا ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بتایا کہ رمضان کی آمد پر کیا کہتے تھے، کیا کرتے تھے، عید کس طرح گزارتے تھے وہ، اور دوسرا یہ بھی کہ یعنی یہ ایک اچھی روش ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ وہ غنا کی محافل ہے، وہ تو ایک الگ ایک انٹرٹینمنٹ تو نہیں، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ویسے اس طرح کی انٹرٹینمنٹ کی جس میں آپ گھر میں رشتہ داروں کو مدعو کریں، دعوت ہو، سب ملیں، عید ملن کے عنوان سے یا کسی بھی عنوان سے، ایک اچھی روش ہے. بالکل جاری و ساری تھا صحابہ کے مابین بھی ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کرنا. یہ تو عید ہے. عید کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے نا کہ جو چیز بار بار خوشی کے لمحات لوٹ کر آتے ہیں، اس لیے اس کو عید کہہ دیتے ہیں. تو اس میں اظہار خوشی ہوتی ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس میں تھے، عید تھی، تو بچیاں دف بجا کر اپنے بزرگوں کے کارنامے بیان کر رہی تھی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ تم رسول اللہ کے گھر میں شیطانی آلات. تو سرکار نے پھر چادر شریف ہٹائی، فرمایا کہ نہیں ابوبکر، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، آج ہماری عید ہے، یعنی بچیوں کو یہ دف بجانے دی جائے. تو یعنی اس طرح کے جو اظہار خوشی کے طریقے ہیں جو کسی قوم کے اندر رائج ہوں اور اصلاً ممنوع نہ ہوں، تو وہ بالکل اس سے اکتساب کر سکتے ہیں اور آپ اظہار خوشی. جیسے ہمارے یہاں عیدی دینا، اب وہ زمانہ رسول میں تو باقاعدہ اس کا رواج نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ شوہر بیوی سے یا باپ اپنی اولاد سے کہے بھائی یہ تو سنت ہی نہیں ہے، کہاں سے ثابت ہے پہلے بتاؤ. تو یہ نہیں چلے گا. خوشی ہے دے دو بھائی، ہمارے ہاں رواج ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. صحیح ہے. یعنی اس طرح کی کوئی بھی چیز جو آپس میں محبت بڑھائے، تعلق بڑھائے، بالکل بالکل ان کو اچھے انداز سے اظہار خوشی کرنا ہے. بالکل صحیح. اب یہ دیکھیں ایک معصومانہ سوال آ گیا، وہ کہہ رہے ہیں کیا ہم عیدی مانگ کر بھی لے سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ جو سوال منع ہے نا، وہ ہے جو انسان بلا ضرورت لالچ میں اور اس طرح مانگے کہ اپنے آپ کو ذلیل کر دے، وہ منع ہے. یہ جو ہے نا، یہ جو پیار محبت کی بے تکلفی کی باتیں، یہ وہ اس ممنوع سوال کے اندر نہیں آتے. صحیح. لیکن لمٹ میں مانگیں. اچھا یہ نہیں کہ وہ دے 25 دان رکھ لو اپنے پاس، ہمیں نہیں چاہیے. بھائی کتنا لاکھ لوں گی اس دفعہ، بھائی یہ تو نہ کرو. یہ عید ہے، کوئی بطخوری کا موقع نہیں ہے. یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ مفتی صاحب کیا ہے میری عیدی وغیرہ، تو یہ تو پہلی والی کیٹیگری میں آئے گا نا، حلال والی اور اس میں پیار محبت والی. سنا نہیں میں نے کچھ کیا کہا. اچھا آواز نہیں آئی. اچھا صحیح ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ تو اگر میں یہی عیدی کا حوالے سے اگر میں آپ سے کہوں تو یہ جو آپ نے مفتی صاحب سے کہا، تو ہمارے تو بڑے بھائی ہیں، تو ہم بھی ان سے عیدی لیں گے. صحیح. ویسے اب یہ بتائیے کہ یعنی معاشرے میں جو کچھ رائج طریقے کار ہیں عید کے، میں نے ان کا حوالہ دے رہا ہوں کہ رشتہ دار ہیں، وہ ایک اچھا طریقہ ہے ہیلدی میں عید منانے کا. کیا حرج ہے؟ بہت ہی اچھی بات ہے. نئے کپڑے بنوانا اپنی یعنی جائز حدود کے اندر، اسی طرح سے تحفے دینا، عیدی دینا، سیویاں بنانا، شیر خورما بنانا، ان تمام تر چیزوں میں کوئی مسئلہ نہیں، معاشرت کے تابع ہے. خوشی کے اظہار کے طور پر اس کو لیا جائے اور مسرت کے اظہار کے طور پر اس کو لیا جائے. گلے ملنا، معانقہ کرنا، مصافحہ کرنا، ایک دوسرے کو کہنا عید مبارک. اسی طرح سے اس بات کی مبارکباد دینا کہ اللہ آپ کا روزہ قبول کر رہے، اللہ آپ کی عبادتیں، جو نماز آپ نے پڑھی ہے، جو قرآن کی تلاوت آپ نے کی ہے، اسے قبول کرے. آپ دیکھتے ہیں ختم قرآن کے حوالے سے اہتمام ہوتا ہے بہت سے گھروں کے اندر، تقریباً تمام ہی گھروں کے اندر ہوتا ہے کہ جب وہ ماہ رمضان سے ایک آدھ دن پہلے یا جب ختم ہو جائے تو وہاں پر ختم قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں، کچھ تبرک بانٹ دیا جاتا ہے، کچھ شیرینی تقسیم کر دی جاتی ہے. یہ سارے محبت کے طریقے ہیں، خوشی کا اظہار ہے کہ پروردگار نے توفیق دی کہ ہم نے قرآن مجید ختم کیا. تو یہ تمام تر چیزیں بالکل اچھی ہیں، ان کو ہونا چاہیے. اس میں خوش مقدس بن کر خواہ ایک بین والی کیفیت عطائی کر دینا یا عائد کر دینا یہ پسندیدہ نہیں ہے.
پروردگار عالم نے انسان کو ایک ذوق لطیف عطا کیا ہے، اس کا جائز حدود میں اظہار پروردگار عالم کو پسند ہے۔ صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے مرحومین کو یاد کرنا ہے، جب ہم ویسے کوئی دنیا میں خوشی کا موقع آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یار آج فلاں زندہ ہو تو کتنا خوش ہوتے ہیں سارا موقع دیکھ، تو عید جو منصوبی خوشی سے ہے تو اس عنوان سے مرحومین کو یاد کرنا، یا ایک یہ بھی جو ایک رواج لوگ کوشش کرتے ہیں فالو کریں کہ بھائی فلاں کے بغیر آج پہلی عید ہے تو اس کے گھر میں یقیناً اس کی کمی محسوس ہو رہی ہوگی، تو وہاں کچھ دیر جا کر بیٹھ جائیں، ان کا دکھ بانٹ لیں، غم بانٹ لیں، یہ اچھی چیز ہے۔ جی اچھی بات ہے، لیکن ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منایا جائے، سوائے شوہر کے کہ بیوی اس کی موت پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ یہ فقہ حنفی کے اعتبار سے، جو ہمارے اہل سنت کے اعتبار سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے احساس غم، ایک ہوتا ہے اظہار غم۔ سوگ اظہار غم ہے۔ تو اب جیسے یہ عید کا لمحہ آیا، والد صاحب رمضان میں فوت ہوئے، تو احساس غم میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اظہار غم میں مسئلہ ہوگا۔ اظہار غم کیا ہے؟ نئے کپڑے نہ پہننا، بھئی ہم اس دفعہ عید نہیں منائیں گے، والد صاحب فوت ہوئے، یہ نہیں کریں آپ، ٹھیک ہے، خوشی کریں، غم تو محسوس ہوتا ہے۔ اور جا کے تعزیت نہ کی جائے، کیونکہ تعزیت بھی 3 دن تک ہوتی ہے ہمارے اصول کے مطابق، اس کے بعد نہیں، کیونکہ غم تازہ کرنا ہوتا ہے۔ ہاں جا کر ان سے ملیں گھلیں، ان کو تحفے تحائف دیں، انہیں اپنے گھر بلائیں، تاکہ ان کا احساس غم کم سے کم، ان کی تکلیفیں کم ہو جائیں۔ بہت اچھی تو یہ فقہ احناف میں سوال ہے، بالکل ٹھیک۔ اگر آپ اس پر بتانا چاہیں، باقی یہ بھی یہ سوال جو کہ بڑا ریلیونٹ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اب رمضان جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ رمضان کے جانے کے بعد جو پہلا دن ہوتا ہے اس میں رمضان کی اسپرٹ کئی % کم ہو جاتی ہے، دوسرے دن اور کم ہو جاتی ہے، وہ چوتھے 5 دن لگتا ہے کہ جناب وہ سارے کا سارا معاملہ جو رمضان میں جو اسپرٹ تھی وہ جیسے کہیں چلی گئی۔ سوال یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی رمضان کی اسپرٹ کو کیسے برقرار رکھا جائے؟ میں نے ایک اور جگہ بھی کہا تھا شاید آپ شہر کے پروگرام میں، کہ ماہ رمضان جا رہا ہے، خدائے رمضان کہیں نہیں جا رہا ہے۔ پروردگار عالم اسی طریقے سے ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہر کے جہاں سے زیادہ قریب ہے۔ ظاہر ہے کہ ماہ رمضان میں کیونکہ اہتمام خود پروردگار عالم کی طرف سے بھی تھا کہ اس مہینے کے اندر ایک خاص برکت تھی، لہٰذا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ اب وہ احساس شاید اس پوری شدت کے ساتھ نہ ہو، لیکن پوری طرح سے ختم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ انسان کچھ مواقع ہوتے ہیں، جیسے شادی کا موقع ہوتا ہے تو اپنے والدین سے زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے، دعائیں لینے کے لیے جاتا ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن شادی اگر ختم ہو گئی تو ماں باپ تو ہیں، ان سے دعائیں تو لینی ہے۔ شاید وہ شدت نہ ہو جو شادی والے دن کی کیفیت ہوتی ہے، مگر ایک تعلق، ایک رابطہ تو رہنا چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے ماہ رمضان کے اندر ایک اہتمام تھا، شب قدر تھی، آخری عشرہ تھا، یہ باتیں تھی ساری، قرآن مجید کے نزول کا حوالہ تھا، لہٰذا وہ جو ایک سینٹیمنٹس ہیں، ایموشنز ہیں، وہ بہت ہائی تھے۔ لیکن اب ماہ رمضان اگر ختم بھی ہو گیا ہے تو وہ تحفے جو کیا تھے جو پروردگار نے دیے؟ قرآن دیا تھا، قرآن سے اپنے تعلق کو انسان مضبوط رکھے، پروردگار عالم نے تقویٰ کی دولت عطا کی، اس تقویٰ کو مینٹین کرے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ دوسروں کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، تعلق رکھنا ہے، اس کو مینٹین رکھے۔ جو بات آپ نے غم کے حوالے سے جو ارشاد فرمائی، ہمارے یہاں بہرحال یہ طریقہ کار بھی ہے، پسند بھی کیا گیا ہے کہ جتنے افراد ہیں کہ جن کے یہاں انتقال ہو گیا ہے سال بھر کے اندر، اب ظاہر ہے کہ وہ اپنے عزیزوں کو مس کر رہے ہیں۔ عید کے دن سب مل کر بیٹھتے تھے تو اس موقع پر خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ ان کے گھروں میں جایا جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور ان کے ساتھ باتیں کی جائیں، ان کے ساتھ چیزیں شیئر کی جائیں، یہ اچھی چیز ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ 3 دن کا جو غم ہے وہ تو اپنی جگہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا معاملہ تو ہمارے یہاں بالکل ہی ایک الگ معاملہ ہے، اور پھر ایصال ثواب کا جو عنوان ہے، ایصال ثواب جو ہے وہ اپنی جگہ بالکل ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے ہمارے یہاں کہ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھیں، مرحوم کو ایصال ثواب کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ایصال ثواب کریں، یہ دعا ہوتی ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار، یہ کام جو نیکی کا ہے ہم نے کیا ہے، ہم تجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اس کا ثواب ہمارے فرا مرحوم کو ایصال فرما۔ اس کے اندر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، عام مومنین کو یا مسلمانوں کو کیا جائے تو اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اگر کسی بڑی ہستی کی خدمت میں یہ پیش کیا جائے تو اس کو عام طور پر ادب کے ماتحت نظر کہا جاتا ہے کہ ہم ان کی نظر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اپنے اس میں اوپینین آگے ضرور۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب مفتی احمد صاحب، بہت شکریہ۔ 1 منٹ، جی ضرور ضرور، صرف چند سیکنڈ۔ ضرور ضرور۔ وہ ایک مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے تو دولہا نے صحرا پہنا ہوا تھا، تو کہا صحرا اتارو، یہ کوئی سنت نہیں ہے، سرکار نے پہنا ہے، صحابہ نے پہنا ہے، اس نے اتار دیا۔ جب وہ نکاح پڑھا چکے تو فیس دینے کی باری ہے تو فیس لینے لگے، دولہے نے ہاتھ پکڑ لیا، کبھی سرکار نے فیس لی ہے؟ تو یہ بعض لوگ ہوتے ہیں، ناراض نہ ہو، کوئی بھی مبارکباد دینا منع ہے، گلے ملنا منع ہے، عیدی دینا بدعت ہے۔ ارے بھائی، جو مسلمانوں میں رائج ہو گیا، وما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، سبحان اللہ، جو مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو خدا را یہ بھی ایک ہمارے یہاں رویہ بن گیا ہے کہ ہر چیز کو بدعت قرار دے کر لوگوں میں تشویش پیدا کرنا، یہ نہ کریں، خدا را۔
ٹھیک، بہت شکریہ، جزاک اللہ، دونوں علماء کرام کا بہت شکریہ۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم ایک خصوصی سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جنید جمشید صاحب کے صاحبزادے ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں، صاحبزادگان آئے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کو کچھ کلام پڑھیں گے، ان کو یاد کریں گے ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ۔